امریکہ کے مطالبات پاکستان کے ذریعے ایران تک، پھر پاکستان اور چین کے 5 نقطی مطالبات کہہ لیں، ڈیمانڈز کہہ لیں، یا کرائٹیریا جنگ کو روکنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ایران کے اپنے 5 نقطی مطالبات ہی آپ سمجھیں جو انہوں نے رکھے ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، کون کدھر کھڑا ہے، اور کیا ایران ایک کمزوری اپنی دکھا رہا ہے کچھ نقطوں کے اوپر فوکس کر کے؟ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات کر رہے ہیں ہم جنگ بندی کی، جو ہوتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی مگر مطالبات ضرور موجود ہیں۔ امریکہ نے 15 نقطی مطالبات ایران تک پہنچائے ہیں، جو دہرائے بھی اپیرنٹلی سعودی عرب بھی دہرا رہا ہے، اور ڈلیور کر دیے گئے۔ ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے ان کے اوپر کہ اپنے نیوکلیئر پروگرام، مسائل پروگرام، حزب اللہ سے تعلقات اور دیگر چیزوں کے اوپر جب تک کمپرومائز نہیں ہوگا تو امریکہ اس جنگ کو بند نہیں کرے گا۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور ہم پہ دوبارہ حملے نہ ہوں، یعنی امریکہ اور اسرائیل اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو وہ ایک پرماننٹ سیز فائر کی طرف جائے۔ کیا اس کے اندر ایران اپنی کمزوری دکھا رہا ہے؟ اس پرٹیکولر نقطے کو سمجھنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں حفیظ چودھری امریکہ سے۔ ایک بار پھر تھینک یو سو مچ حفیظ صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ آپ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ نقطہ اس کے اوپر اٹھایا کہ یہ پوائنٹ جو ایران نے اپنی طرف سے آگے رکھے ہیں، یہ شاید ایران کی کمزوری دکھا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کچھ چیز اس طریقے کی آفر کر سکیں ایران کو۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی تھینک یو علی ہیونگ می آن یور شو، اور اس بڑے اہم ٹاپک کے اوپر جو کہ بہت ہی وقت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ایران کے 5 پوائنٹ ہیں، پہلے تو اس کے اوپر کوئی کنفرم نہیں ہے کہ یہ ایران کے ہی ہیں یا ایران ان کو انڈوس کرتا ہے۔ تو اس میں جو ایک پوائنٹ ہے جو میں نے نوٹس کیا کہ جی ایران چاہ رہا ہے کہ اس کو گارنٹیز دی جائیں کہ دوبارہ اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے۔ تو میرے خیال میں ایران جو اس وقت جو ہمیں ایکسپرٹس کی جب ہم سنتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو ایران کی جو پوزیشن ہے بڑی اسٹرانگ ہے جنگ میں، اور یہ پوائنٹ اس کو ایک نا ویک پوزیشن میں لے جاتا ہے۔ تو ایران کو یہ نہیں چاہیے یہ پوائنٹ شامل کرنا میرے خیال میں۔ اب آ جائیں ذرا، یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری 2026 سے، آج اس کو کوئی 32-33 دن ہو چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو ایک تو رننگ کمنٹری چل رہی ہے کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا کیا، سوشل میڈیا کے اوپر اور خبروں میں اور ہر طرف چینلز کے اوپر، اور اس کے اوپر جو بڑے پھر دوسری طرف جو اس کے اوپر ایکسپرٹس کے تجزیے آ رہے ہیں، ان میں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ سے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اسے فوراً باہر نکالنا چاہیے، اور پھر پبلک کی جو رائے عامہ ہے امریکہ کے اندر وہ 66%، 70% جنگ میں نہیں جانا چاہتی۔ پھر پولیٹیشین بھی ایسے ہی ہیں جیسے برنی سینڈر ہے، اور اس طرح کے باقی بھی اور پولیٹیشین جو ڈیموکریٹس ہیں اسپیشلی۔ تو یہ لیکن اس کا جو مجھے اس میں جو کمی نظر آ رہی ہے، کوئی پرپوزل نہیں سامنے آ کہ کیسے جنگ سے نکلا جائے۔ اب جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ جی یہ امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں 15 پوائنٹ، یہ ایران کی ڈیمانڈ ہے 5 پوائنٹ، یہ پھر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان اور چائنا کی، وہ تو ایک روایتی سی سٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ جو باقی ان لوگوں کے پوائنٹ ہیں، دی شوڈ بی پرپوزل، اس کو ڈیمانڈ نہیں کہنا چاہیے، پرپوزل کہنا چاہیے، جو آپ سب پارٹیوں کے اوپر ایگریڈ اپون جس کو اگر کروانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو اسرائیل کا قیام ہے 1948 میں، اور اس کے بعد پھر جنگیں ہوئیں نیبرز کے ساتھ، یا جو انہوں نے لینڈ وہاں گریب کی، تو وہ جنگیں جو 1967 کی جنگ کے بعد
ایک UN سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن ہے 242 جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل واپس پری وار کنڈیشن پہ چلے جائے، اور اس جنگ کے میں پھر ان کی سیٹلمنٹ بھی ہوئی تھی ایجپٹ کے ساتھ، جارڈن کے ساتھ، ان کے علاقے واپس کیے گئے، پھر شام کو کچھ جولان کی پہاڑیاں واپس کی گئیں، اسی طرح جو فلسطین کا ایریا واپس نہیں کیا گیا ان کو۔ تو جو فلسطین کی اسٹیٹ ہے وہ اس میں منشن کی گئی ہے جو ریزولوشن ہے UN سیکورٹی کونسل کا 242 میں، اس کا حل یہ ہے کہ اس کے اوپر اب جب کہ ایران جو ہے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے، اور یہ سچویشن پہلے کبھی نہیں آئی اس وار میں، اور امریکہ بھی اس سے نکلنا چاہتا ہے اور رائے عامہ بھی ہے، تو پھر یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو وہ فلسطینی اسٹیٹ بننی چاہیے جو سارے فساد کی، جس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے۔ اگر فوری طور پہ سیز فائر کر لیں، ایران ٹھیک کہہ رہا ہے، سیز فائر سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، پھر 2 مہینے بعد 6 مہینے بعد پھر جنگ لگ جائے گی، مسئلہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے۔ اور پھر جو عرب ریاستیں ہیں ان کو سینس آف سیکیورٹی نہیں ملے گی، ان کا پرسپشن ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہاں سیکیورٹی ہے، رول آف لا ہے، وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، ٹورزم نہیں ہوگا، ان کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اسرائیل کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے اوپر عمل درآمد ضروری ہے۔ امریکہ یہ کروا سکتا ہے، اس ریزولوشن کو امپلیمنٹ کرے اور اس سے نکل جائے، اور اس میں یہ ہوگا کہ ایران کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا۔ ایران کے بارے میں یہاں ابھی کل ہی ٹرمپ نے یہ کہا، اور پھر ان کے اور بھی جو پولیٹیشین وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے 47 سال سے ایران کہہ رہا ہے کہ ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ، اور یہ ہم نے سنا بھی ہے وہاں جب ریولوشن کے بعد یہ سارے جو وہاں جو نعرے لگتے ہیں اور جو ان کی پوزیشن ہے، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اسرائیل کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں ٹوٹلی، ٹھیک ہے؟ اور اسرائیل کو بھی ایک انسیکیورٹی ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے۔ تو اگر یہ ٹو اسٹیٹ بن جائیں اور ان کو ایران تسلیم کر لے، اسرائیل کو، اسرائیل ایران کو تسلیم کر لے اور نئی فلسطین اسٹیٹ کو بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ایران ایک نو وار پیکٹ اسرائیل کے ساتھ کر لے، تو یہ مسئلہ پھر کمپلیٹلی حل ہو جائے گا یہ والا۔ اگر اس سے ایران کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا کہ آیا ایران واقعی اسرائیل بالکل نہیں چاہتا، یا ایران 1967 کی پری وار پوزیشن سے پہلے والا اسرائیل اس کو قبول ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے نا، یہ اس بات کا نکارہ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، دوسرا میری پرپوزل اس میں یہ ہے کہ امریکہ اور عرب کنٹریز جو وہاں 12 یا 13 اڈے ہیں امریکہ کے، میوچلی اس کو ٹرمینیٹ کر دیں۔ اب میں نے میوچلی کیوں کہا؟ یہ نہیں کہ عرب اس کو ٹرمینیٹ کریں یا امریکہ کرے، اگر وہ میوچلی کریں گے تو دونوں کی اس میں عزت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جب ٹرمینیٹ کریں گے تو اس کے رسپانس میں جو وہ ڈراتے رہے ہیں کہ جی ایران آپ کو کھا جائے گا، ہم نے ابھی سپیچز میں سنا کہ ایران سارے عرب کو قبضہ کر لے گا، یہ کر لے، تو ایران ایک نو وار پیکٹ پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ کر لے اور یہ اڈے ختم ہو جائے۔ پرپوزل نمبر 3 کہ جو امریکہ ہے وہ پوری سینکشنز اٹھا لے ایران سے، اور ایران کو پوری فری ورلڈ میں آنے دے، وہاں اس کے ساتھ ٹریڈ کرے، ٹورزم کرے، اور اس سے جو وہ ایران آہستہ آہستہ نیوٹرلائز بھی ہو جائے گا، اور اس کی جو وہاں تقریباً 9-10 کروڑ جو ایرانی عوام ہے ان کا بھی سکھ کا چین ان کو بھی آئے گا، اور ایران اور امریکہ کے تعلقات 1979 سے پہلے بہت اچھے تھے، تو یہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ایران کی ایک ڈیمانڈ سنی تھی کہ وہ اس کا 200 بلین یا 500 بلین اس کا جو وہ ڈیمیج
अमेरिका से डिमांड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ट्रिलियन हाँ, बिलियन, इतने बिलियन और 200 या 500 बिलियन, यस, बिलियन, तकरीबन, यस। राइट। तो मेरे ख्याल में ये रियलिस्टिकली ये नहीं हो सकता। इसलिए कि फिर अमेरिका को मानना पड़ेगा कि ये इसने एग्रेशन की है, इसकी गलती है, इसको अपोलोजाइज़ करना होगा, फिर ये पूरा एक हिस्ट्री में राइटिंग में आ जाएगा। तो इस तरह ईरान को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईरान के को अल्लाह ताला ने बड़ी दौलत दी है, ऑयल, गैस की, सब चीज़ों की, तो दे विल रिकवर सून। तो अगर ये जो मैंने 3 प्रपोज़ल बताई हैं, इनको ज़रूरी नहीं कि तीनों को इकट्ठा तस्लीम किया जाए या इनके हो जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इनमें से 2 भी हो जाएँ या 1 भी हो जाए तो मामला आगे बढ़ जाए। तो ये मेरी प्रपोज़ल है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो लोग मैंने जिनके नाम लिए, ये बड़े-बड़े नाम हैं, जो जेफरी सैक है या ये जॉन मशर्मा है या टाकर कार्लसन है, ये सारे लोग इसके ऊपर अपनी राय दें और बताएँ कि ये को प्रपोज़ल इसको ज़रा डिस्कस करें ताकि ये जाए बात आगे। चलें खोलते हैं ऐसे, चलें कमेंट सेक्शन में आपके पहले भी प्रपोजल्स को हमने खोला है और उसके ऊपर रिएक्शंस भी आए हैं। हफीज साहब, इसको भी, इस प्रपोजल को भी खोलते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑब्वियसली आप लोग जाके बताएं क्या समझते हैं आप हफीज चौधरी के प्रपोजल्स जो इन्होंने बताए, किस तरीके से ये जंग खत्म की जा सकती है इन मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से, किस तरीके से रिवर्ट बैक किया जा सकता है। मगर ट्रम्प साहब के मुताबिक लग नहीं रहा कि उनके कोई इरादे हैं इन प्रपोजल्स को या अमन की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए। वो कह रहे हैं यूनिलैटरली मैं शायद पुल आउट कर लूं, मगर जंग जारी रहेगी और हम स्टोन एजेस तक पहुंचा देंगे। हफीज चौधरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। उम्मीद है कि आप हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे। आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट्स खुले हैं, बताएं कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।